السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال نبینا المصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ المرء مع من احب، آدمی بروز قیامت اس کے ساتھ رہے گا جس سے اس کو محبت ہے، اور سنت پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے والا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ بروز قیامت ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ یہاں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جب ہم کسی عمل کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واجب ہے تو اس کا اہتمام ہم زیادہ کرتے ہیں، اور جب کسی عمل کے سلسلے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ مستحب ہے تو اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ کریں اہتمام، کیوں کریں؟ کیونکہ بروز قیامت جب فرض میں کمی ہو جائے گی، واجبات میں کمی ہوگی، تو اس کی بھرپائی سنن اور مستحبات جن کو ہم اور آپ اس دنیا میں کیے ہیں، نوافل جس پر ہم نے اور آپ نے عمل کیا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس فرض کی بھرپائی کر دے گا جس فرض میں ہم نے اور آپ نے کوتاہی کی ہے۔ اسی تعلق سے ایک حدیث پیش خدمت ہے، ذرا دیکھیں۔ اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، لوگ بروز قیامت جو سب سے پہلے اپنے اعمال میں حساب کتاب ان سے کیا جائے گا جس سلسلے میں، وہ صلاۃ ہے۔ لوگوں کے اعمال کے سلسلے میں سب سے پہلے ان کی صلاۃ کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ یقول رب عز وجل لملائکتہ، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا، وہو اعلم، حالانکہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، وہ ابتداءً علم کے لیے نہیں سوال کرے گا کہ فرشتوں تم بتاؤ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، حجت قائم کرنے کے لیے سنیں لوگ، دیکھیں لوگ۔ انظروا فی صلاۃ عبدی، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہوگا کہ میرے بندے کی صلاۃ دیکھو، اتمہا ام نقصہا، میرے بندے نے صلاۃ کو مکمل کیا ہے کہ اس کے اندر نقص ہے۔ فَإِن كَانَتْ تَامَّةً، اگر بندے کی صلاۃ مکمل رہی، کتبت لہ تامہ، تو اس کے لیے اس کا اجر پورا پورا لکھا جائے گا۔ وَإِن كَانَ أَنقَصَهَا، اور اگر منہا شیئن، اور اگر بندے نے اس میں سے کچھ بھی کمی کی ہے، قال انظروا، کمی کی، اللہ تعالیٰ فوراً مواخذہ کر لے؟ نہیں، کہے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے، دیکھو، هل لعبدی من تطوع، کیا میرے بندے کا کچھ نفل ہے اس بابت، کچھ نفلی صلاتیں بھی ادا کی ہیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، یہ 12 رکعتیں پڑھی ہیں، وتر کبھی پڑھی ہے، صلاۃ تراویح یا تہجد کبھی پڑھی ہے، صلاۃ چاشت کبھی ادا کی ہے، ذرا دیکھو کچھ ہے، فرشتے دیکھیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کے پاس کچھ بھی تطوع ہے، قال، تو اللہ رب العالمین کہے گا، أَتِمُّ لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ، میرے بندے کا فرض مکمل کر، نفل کے ذریعے سے، اے من تطوعہ، اس کے نفل کے ذریعے، اس کی نفل کے ذریعے سے اس کی فرض صلاۃ مکمل کر دو۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک تو فرض کے ذریعہ سے جو فرض میں کمی ہوئی اللہ نے گرفت نہیں کی، اس کی بھرپائی کا حکم دیا، اور فرض کی جگہ پہ نفل کو رکھ دیا، اور نفل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے فرض کی بھرپائی کر دی۔ یعنی ہم نے کسی کو قرض دیا تھا چاندی، تو واپس کرنے والے نے ہمیں اور آپ کو سونا دے دیا۔ ہم نے فرض میں کمی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری نفل کو فرض کے برابر قرار دیا۔ ثم تؤخذ الاعمال علی ذلکم، پھر ایسے ہی اعمال کا مواخذہ ہوگا، یعنی فرض حج ہے، کچھ کمی رہ گئی، کچھ عمرہ وغیرہ بھی ہے، ہاں ہے، بھرپائی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ میں کچھ کمی آئی، کچھ نفلی صدقات ہیں، ہاں، روزہ میں کمی آ گئی، فرض کے اندر معلوم ہوا کہ یہ تو جمعرات اور جمعہ کو ہر ہفتہ روزہ رکھتا تھا، اس سے بھرپائی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ہمارے اور آپ کے جو نیک اعمال میں یعنی فرائض میں کمی ہوگی،
نفل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بھرپائی کر دے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور بہت سارے علماء نے اس کو صحیح کہا ہے اور صحیح ہے بھی۔ حدیث کا نمبر ہے 865۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا میں رہے، جہاں فرض کی اللہ رب العالمین توفیق دے، ہمیں اور آپ کو سب کو نفل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔